ہم چین و سکون سے تبھی بیٹھیں گے جب گستاخ سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، اور اگر گستاخ آگے وہ گھوم رہے ہوں گے، آزاد گھوم رہے ہوں گے، ان پر کارروائی نہیں ہوگی، تو ہم چین و سکون سے نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنا پورا زور لگا دیں گے اس کے لیے۔ کہ 21 رمضان کے دن، یعنی رمضان کی 21 تاریخ، اس تاریخ میں ہم پورے ملک میں جیل بھرو آندولن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پورے ملک میں ہوگا، کیونکہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے نبی کی عظمت، اپنے نبی کی عزت پر حملہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ہم اس کو بار بار کہتے ہیں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اگر ہمارے نبی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی تو پھر، چونکہ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہماری گردنیں جو سر پہ ہیں وہ اسی لیے ہے کہ ہمارے نبی کی عظمت ہے، تب تک ہیں گردنیں۔ ہمارے نبی کی عظمت پہ حملے تو پھر ہماری گردنوں کا کوئی مطلب نہیں۔ اور ہم نے ایک سلوگن دیا ہے، ہم نے پوری امت مسلمہ کو، بالخصوص ملک ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اب یا ہم رہیں گے یا گستاخ۔ کیوں؟ کیونکہ گستاخ باہر گھومتا رہے اور ہم آرام چین و سکون سے بیٹھے رہیں، یہ ہمارا عشق گوارا نہیں کرتا۔ اس کے لیے ہم نے طے کر لیا ہے کہ اب ہمارا انجام کچھ بھی ہو، ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم جیل بھرو آندولن کریں گے تو اس میں بھی ہم پر لاٹھیاں چلیں گی، ہم پر گولیاں برسائی جائیں گی، لیکن آج پورے ملک کا مسلمان ہمارے ساتھ اس کام کے لیے تیار ہے کہ ہم اپنے نبی کی عظمت کے لیے لاٹھیاں بھی کھائیں گے، گولیاں بھی کھائیں گے، ہم کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ یہ ہم نے عزم کر لیا ہے، طے کر لیا ہے، اور الحمدللہ اس کے لیے ہماری بڑی تعداد میں پورے ہندوستان میں لوگوں کے ہمارے پاس میسج آ رہے ہیں، فون آ رہے ہیں کہ آپ جو فیصلہ لیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی، اور ایسا بھی نہیں ہے اگر حکومت یہ محسوس کر لے یا کوئی یہ سمجھے کہ ہم جائیں گے اور 2 گھنٹے بعد واپس آئیں گے، ایسا نہیں ہے، وہ والی گرفتاری نہیں۔ ہندوستان کی جیلوں میں جگہ کم پڑ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک ہندوستان میں جس طرح سے 2015 سے، یعنی کہ بی جے پی گورنمنٹ کے اقتدار میں آنے کے بعد گستاخیوں کا دور شروع ہوا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، یہ ہمارے آج کی پریس کانفرنس اسی مقصد کے تحت ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک سادھو نما، ایک وحشی، جسے یتی نرسنگھانند کہتے ہیں، اسے سادھو تو کہنا بھی نہیں چاہیے، وہ ایک وحشی ہے، اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی شدید گستاخیاں کی، اور وہ بھی کہاں کی؟ پریس کلب آف انڈیا جیسی جگہ پر۔ تو اب یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اب ہم کچھ بھی کریں گے اور سب برداشت کیا جائے گا۔ تو آج ہم نے بیسیکلی پین انڈیا لیول پر ایک میٹنگ بلائی تھی، جس میں ہم نے ملک کے معروف علماء اور درگاہوں کے سجادہ نشین، یہ سب لوگ موجود تھے، ماہرین قانون موجود تھے، اور ان سب کے مشورے سے ہم نے آج ایک پلان فائنل کیا ہے کہ اب ہم اپنے نبی کی شان میں گستاخی کسی بھی حد تک برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اب ہم اس کے خلاف کھل کر اپنے جمہوری اختیارات، اپنے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ہمارے پاس، ان کا ہم فائدہ لیتے ہوئے، انہیں کام میں لاتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ لیکن ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ پولیس کا معاملہ یہ ہے کہ چھوٹا سا کوئی معاملہ مسلمان کا ہوتا ہے تو اس پر فوراً FIR اور سب کچھ ہو جاتی ہے، لیکن اتنے بڑے معاملات ہو رہے ہیں، اس کو پولیس دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، اس میں سوچی سمجھی پوری سازش ہے، پوری پلاننگ ہے، اور باقاعدہ یہ سب کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کر کے پورے ملک کو ایک آگ میں جھونکنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ملک میں امن و امان چاہتے ہیں، اور امن و امان تبھی رہے گا جب ہمارے نبی کی عزت محفوظ رہے گی۔ سر، یہ جو ایسے بیان آ رہے ہیں ان لوگوں کے دوارا، ان کا پرپز کیا ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ بیسیکلی چاہ یہ رہے ہیں کہ اس طرح کے بیان دے کر کے ہم ووٹ پولرائز کریں، ووٹ پولرائز کریں اور ہندو مسلم کا بٹوارا کریں۔ حالانکہ
جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں، ایسا نہیں کہ سب ان کے بہکاوے میں ہیں، لیکن ہمارا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کا کیا فائدہ اٹھائیں گے، کیا ان کو نقصان ملے گا، ہمیں اس کا کوئی مطلب نہیں. ہمارا بس 1 پوائنٹ پروگرام ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نبی کی عزت و عظمت پر حملے، ان کی تعلق سے ایک بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. اور میں چونکہ ایک خانقاہ سے تعلق رکھتا ہوں، لکھنؤ ضلع کی ایک 500 سال پرانی خانقاہ ہے، درگاہ ہے حضرت بندگی میاں رحمۃ اللہ علیہ، اس درگاہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور ہمارے آبا و اجداد، ہمارے جو فور فادرز رہے، انہیں ہمیں یہی دیا ہے کہ امن قائم کرنا. لیکن امن قائم کرنے کے لیے یہ جب حرکتیں ہوں گی تو امن کہاں قائم رہے گا؟ امن قائم کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایسے شرپسندوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے. اور اس کے لیے چونکہ ہم اپنے نبی کی عظمت کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے مقدمے ہوں، کچھ بھی ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم کووڈ کا کوئی ہمیں خیال نہیں کرنا ہے. ہم تمام چیزوں کو توڑ کر، ہمارے نبی کی عظمت نہیں تو پھر ہمارے اوپر مقدمے 1 نہیں 100 ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کیا کریں گے جی کر کے؟ ہم کیا کریں گے باہر بیٹھ کر کے؟ یہ RSS کا پورا ایک پلان گیم ہے. یہ ناگپور سے پورا گیم پلان ہوتا ہے کہ فلاں کو یہ کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اس کو ان کو باقاعدہ فنڈنگ کی جاتی ہے بہت سے اس پر. اور 2015 سے یہ گیم پراپر چل رہا ہے. یہ ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے کہ مسلمان، لیکن مسلمان صبر کرتا رہا، چلو اب نپٹ جائے گا. حالانکہ مسلمان کی بہت بڑی غلطی تھی. اگر پہلے ہی دن سے 2015 میں ہی اگر کھڑے ہو جاتے تو آج یہ حالات پیدا نہیں ہوتے. 5 سالوں میں جتنی گستاخیاں کرائی گئی ہیں 100 سالوں میں اتنا ریکارڈ نہیں ملتا ہے. ہمارا، میں نے آپ سے کیا کہا، وہ چاہتے ہیں کہ ایکشن کا ری ایکشن ہو تو ہمیں ووٹ پولرائز کرنے کو ملے گا. میں کہتا ہوں پوری سطح سے پورے ملک میں ہر صوبے میں BJP آ جائے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب سے BJP آئی ہے مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہے. اگر ذاتی طور پر دیکھیں تو مسلمانوں کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ مسلمان جاگا ہے، ایکجٹ ہوا ہے، سمجھ رہا ہے کہ حالات کیا ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی کی عظمت کے لیے مرمٹنے کا جذبہ رکھیں کہ اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، کیا نقصان ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا. مطلب اتنی FIR ہو جا رہی ہیں، اتنی کمپلینٹس ہو جا رہی ہیں اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. وہ کھلا بالکل گھوم رہا ہے، اس کو جو ہے حکومت پروٹیکشن دیتی ہے. آپ نیشنل میڈیا جو گودی میڈیا ہے، آپ دیکھیے اس نے کیسے ساری چیزوں کو دبا رکھا ہے. اس نے کہیں پر بھی ان چیزوں کو وہ سامنے نہیں لا رہے. NRC کا جو آندولن تھا وہ ان آرگنائز تھا، اور وہ اپنے ذاتی مقصد کے لیے بھی تھا. کہیں نہ کہیں لوگ مطلب آرگنائز نہیں تھے. آج ہم جس مشن کو لے کے اٹھے ہیں، یہ مشن ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، یہ مشن ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے اٹھے ہیں، ہم اپنے وجود کے لیے نہیں اٹھے ہیں. NRC ہمارے وجود کی لڑائی تھی، وجود کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے. یہاں پر ہم اس مشن کو لے کے اٹھے ہیں کہ پورے ہندوستان میں ہم گرفتاری دیں گے، جیلوں کو بھر دیں گے، کہیں جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. سر، آپ کے سنگٹھن نے ابھی تک کوئی قانونی راستہ اپنایا تھا؟ ہاں، ہم نے 8 مارچ 2021 کو میرا روڈ میں ہماری تحریک کے جو قاری آصف صاحب ہیں، نیشنل پریزیڈنٹ ہے ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر، انہوں نے خود جا کے وہاں پر کمپلینٹ درج کرائی تھی اور وہ FIR میں کنورٹ ہوئی، باقاعدہ FIR ہو گئی. وہاں پر فالو بھی کیا گیا، لیکن کوئی سننے والا نہیں. جنگل راج چل رہا ہے، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، بس یہ چل رہا ہے. تو ایسا ہونے نہیں دیں گے ہم. ابھی ہم نے اعلان کیا ہے اور بہت سے سنگٹھن کے لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں انٹرنلی، جو بھی انشاءاللہ فرنٹ پہ آئیں گے، سامنے آئیں گے. بہت سی چیزیں ہیں اور کریں گے ہم. بہت سی چیزیں ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے، ہماری پلاننگ کا کچھ حصہ ہوتا ہے، ہم کام کرتے ہیں. تو چونکہ ہمیں ایک کامیاب پروگرام کرنا ہے اور ہم اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے جب تک ان سب پر ہمارے پاس پوری ایک لسٹ ہے. ہمارے پاس ہم یتی نرسنگھا نند کے لیے پروگرام نہیں کر رہے ہیں. ہندوستان میں ابھی تک ان چند سالوں میں جن لوگوں نے کیا ہے گستاخیاں، ان سب کو ہم ٹارگٹ کریں گے. ان سب کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. ہمیں ایک ایسا قانون چاہیے کہ جس کے تحت ہمارے نبی کی گستاخی کو ایسا جرم قرار دیا جائے کہ کم سے کم اس کو 10-20 سال کی سزا ملے تاکہ کوئی ہمت نہ کر سکے. ہم ان لوگوں کی بھی مذمت کرتے ہیں جو لوگ دوسرے مذاہب کے کسی دھرم گرو یا اس کو وہ کہتے ہیں بلا وجہ. تو ہم قطعی جو ہے اس کے قائل نہیں ہیں، اور اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ کسی مذہب کے پیشوا کو گالی دو، اس کو برا بھلا کہو. اس کی اجازت ہمیں نہیں. میں اپنے ملک کے جو ہندو بھائی ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہم میں وہ ہمارے ساتھ آئیں.
کیونکہ اگر حالات خراب ہوئے، ہم نے تو سر پہ کفن باندھ لیا ہے، اب ہم واپس تبھی ہوں گے جس دن ہم شروع کر دیں گے 21 رمضان کو، 21 رمضان کے دن سے ہم شروع کریں گے، تو ہم واپس تبھی آئیں گے جب ہمیں ہمارا رزلٹ مل جائے گا۔ اور پھر خطرے میں کیوں ہوں گے؟ اتنی بڑی تعداد ہندوؤں کی ہے، مسلمان کتنے پرسنٹ ہیں، کیسے خطرے میں ہوں گے؟ ہمارے نبی کی شان میں کسی نے ایک گستاخی کی ہے تو اسلامی قانون تو یہ ہے جو امانت اللہ خان نے کہا، بالکل ایگزیکٹ بات کہی ہے، اسلامی قانون جہاں پر ہوگا وہاں گردن ہی ماری جائے گی۔ تو آپ سمرتھن کرتے ہیں ان کا بیان؟ ہاں بالکل سمرتھن کرتے ہیں، بالکل ایگزیکٹ کہا ہے انہوں نے، لیکن چونکہ یہ دیش جو ہے وہ انہوں نے اس کو کلیئر کیا ہے، اس بات کو انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کنٹری ہے، یہ ایک جمہوری ملک ہے، یہاں کے قانون الگ ہیں، تو ہم یہاں کے قانون کے دائرے میں بھائی تبھی تو ہم FIR کر رہے ہیں، تبھی تو ہم میمورنڈم دے رہے ہیں، ہم نے بہت سی جگہوں پہ میمورنڈم بھی دیے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تو آپ کورٹ کا راستہ اپنائیے نا۔ کورٹ کا راستہ بھی دیکھ رہے ہیں، کورٹ میں کس طرح سے کیا کام ہو رہے ہیں وہ بھی سب سامنے دکھ رہا ہے، سر کورٹ پہ کے ججز پریشر میں ہیں، ساری چیزیں دکھ رہی ہیں سامنے۔ امانت اللہ خان پہ جو کارروائی کی مانگ ہو رہی ہے اور کارروائی ہونے والی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کس پر؟ امانت اللہ خان۔ امانت اللہ خان پہ کارروائی غلط ہو رہی ہے۔ امانت اللہ خان نے جو بیان دیا اس کو آپ دیکھیے، انہوں نے یہ کہا کہ اسلامی قانون کے مطابق، یعنی جہاں پر اسلامی ملک ہے جو، وہاں کا قانون یہ ہے کہ فوراً گردن مار دی جائے گی، لیکن یہاں چونکہ ہم جمہوری ملک میں، انہوں نے کلیئر بات کہی ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب چونکہ اس کو ٹھنڈا کرنا مقصد ہے یا دبانا مقصد ہے، اس لیے وہ الٹا امانت اللہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ جو غلط فیصلے ہو رہے ہیں ہم اس کے خلاف کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، چاہے کوئی بھی ہمارے اوپر مقدمہ لگے یا کچھ بھی لگے۔ مسلمان اپنی کسی مسجد کو نہیں دے سکتا قیامت تک، بابری مسجد بھی ہماری انشاءاللہ واپس آئے گی، وہ دن آئے گا، ابھی تم ادھم مچا لو، تمہارا اقتدار ہے، وقت ہے، ہم تو تیار ہیں قربانی دینے کے لیے کہ ہمارے نبی کی عظمت محفوظ نہیں ہے تو ہماری یہ گردنیں سروں پر بیکار ہیں، یہ ہم نے طے کر لیا ہے، ہماری پوری قوم اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ تیار رہے گی۔ اور میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ صرف ادھم مچانا اور یہ کرنا کہ صاحب ان کو گرفتار کرو، اب یہ سب بند کر دیجئے، اب کوئی گرفتاری نہیں کرنے والا، اور گرفتار اگر کر بھی لیا ہمارے پریشر میں آ کے تو چند دن رکھ کے اس کے باہر آ جائیں گے، جیسے کملیش تیواری کا میٹر ہوا تھا۔ ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں ایسا قانون چاہیے کہ جس کے تحت 10-20 سال کی کم سے کم سزا ہو، اس کے بغیر ہم تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم نے یہ نعرہ دیا ہے کہ اب یا گستاخ رہیں گے یا ہم نے کسی ایک گستاخ کی بات نہیں، گستاخ رہیں گے، اب یا گستاخ رہیں گے یا ہم رہیں گے، یعنی کہ ہم چین و سکون سے تبھی بیٹھیں گے جب گستاخ سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، اور اگر گستاخ آگے وہ گھوم رہے ہوں گے، آزاد گھوم رہے ہوں گے، ان پر کارروائی نہیں ہوگی تو ہم چین و سکون سے نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنا پورا زور لگا دیں گے اس کے لیے۔